جناب محنگائی ایسی ہے کہ ہر چیز کے دام بجلی کی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک چیز کے دام میں نے گرتے دیکھے ہیں بجلی کی تیزی کے ساتھ. میں نے ایک کتاب خریدی، اس کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر قیمت لکھی ہوئی تھی 2000 روپے، اور جب کتاب پڑھ کے ختم کی تو آخر میں ٹائٹل پہ دیکھا قیمت لکھی تھی 1000 روپے. خیر شکر ہے میں نے 1000 روپے کی خریدی تھی، اس لیے مجھے اتنا صدمہ نہیں ہوا. یہ کتاب محترم معراج جامی صاحب کی ہے، جن کی شناخت ایک اچھے شاعر کی ہے، ایک اچھے ادیب کی ہے، اور ایک اچھے پبلشر کی ہے. مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بے پناہ کتابیں شائع کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی کتاب کے سلسلے میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ پہلے سے وارننگ لگا دی تھی کہ بھائی یہ صرف 5 کتابیں مجھے ملی ہیں اور باقی ساری کتابیں انویسٹر کے پاس ہیں، اسی نے چھاپی وہی بیچے گا. ویسے یہ اعلان پڑھ کے مجھے خیال ہی آیا کہ ممکن ہے معراج جامی صاحب کو جو لوگ اپنی کتابیں تحفے میں دیتے رہتے ہیں مسلسل اور فیس بک کی تصویریں ڈالتے ہیں، اب وہ توقع کریں گے کہ معراج جامی صاحب کی جو نئی کتاب آئی ہے تو ہمیں فری میں ملے گی، تو انہوں نے پیش بندی کر لی ہے. چنانچہ یہ کتاب انہوں نے ایک انویسٹر یا ایک فائنینسر کے تھرو چھپائی ہے. جس کو خریدنی ہے بھائی جا کے وہ ان سے خرید لے، چاہے 2000 کی ملے یا 1000 کی. اب آتا ہوں میں اس کتاب کے اوپر. بہت دلچسپ کتاب ہے، کراچی کے مزاح نگاران. یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پہ 4 حصوں میں ہے، اور پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ ہے کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. کراچی کے وہ مزاح نگار جو ہم میں نہیں ہیں. اس میں تقریباً 43 لوگ ہیں. اور حصہ دوم میں تم سلامت رہو 1000 برس، اور اس میں بھی تقریباً 38 لوگ ہیں. حصہ سوئم کے اندر کہاں ڈھونڈے تمہیں تم کہاں ہو، اس میں تقریباً 14 لوگ ہیں. اور حصہ چہارم آواز دے کے دیکھو، اس میں 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے، یعنی ٹوٹل 98. میں نے جامی صاحب سے کہا صرف 2 رن کی کمی رہ گئی تھی، آپ کی سینچری مکمل تھی، 2 مزاح نگار اور لاتے تھے بیچ میں. وہ مسکرا کے چپ ہو گئے. ویسے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ بھول بھی گئے ہیں. مثلا کراچی کے مزاح نگاروں کا ذکر ہو اور اس میں احمد حاتم صدیقی صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ ایک عجیب سی بات لگی مجھے اس کتاب کے اندر. جن کے جتنے اچھے وہ کالم نگار ہیں، بچوں کے ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کا نام اس کتاب میں نے نہیں دیکھا. اگر وہ حاتم صدیقی صاحب کا نام اس کتاب میں ڈال لیتے تو کیا ہوتا، 99 ہو جاتے. ممکن ہے جامی صاحب نروس 99 کا شکار نہ ہونا چاہتے ہوں، چنانچہ انہوں نے صرف 98 مزاح نگاروں کا اس میں ذکر کیا. اگر میں نے سب کچھ بتا دیا نا پھر آپ کتاب خریدیں گے نہیں، اور میں خرید چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ خریدیں. کچھ باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا. مثلا یہ کہ جامی صاحب اس میں لکھتے ہیں کراچی میں آزادی سے قبل اردو کا تو کوئی قابل ذکر مزاح نگار نہیں آتا ہے. ہاں 1993 کے بعد کراچی مزاح گو اور مزاح نگاروں سے مالا مال ہو جاتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ 47 سے پہلے تو انہیں کوئی تھا نہیں ہے، پھر ڈائریکٹلی جمپ مار کے آ گیا 1993 پہ. بھائی 47 سے لے کر 93 تک کا بھی ایک پیریڈ تھا، اور یہ پیریڈ وہ تھا کہ جہاں پہ سب سے پہلے لوگ ہجرت کر کے، جتنے بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، مزاح نگار تھے، سب کراچی آئے تھے. اور نہ صرف یہ کہ ادیب اور شاعر اور مزاح نگار کراچی آئے تھے 47 کے فوراً بعد ہجرت کر کے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جنگ اخبار جس کے کالم چھپا کرتے تھے، اور ایک سے ایک بہترین قسم کالم مضامین آئے تھے، وہ کراچی میں اسٹارٹ ہوئے. اور 15 روزہ نمکدان وہ بھی تو جناب کراچی سے شائع ہوا تھا. اور وہ 15 روزہ نمکدان جو تھا وہ ایک نرسری تھی مزاح نگاروں کی ٹریننگ کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. مجید لاہوری صاحب کی، جن کا کہ بعد میں اسپینش انفلوئنزا میں انتقال ہو گیا تھا 57 میں. اور مجھے اس طریقے سے معلوم ہے کہ 1950 میں میرے والد مرحوم کا اس میں مضمون چھپا تھا غالب داور محشر کے حضور میں، اور وہاں سے ان کی شناخت بنی تھی ایز ادیب اس کتاب نمکدان کے ذریعے. تو ایک تو یہ میرے سمجھ نہیں آیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو 47 میں جو کھیپ آئی تھی کراچی کے اندر ادیبوں، شاعروں، ناشروں، اخبار نویسوں کی، اس میں ہجرت دوسری شروع کی ہے 60 کی دہائی سے. پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ تمام بیوروکریٹ ادیب وغیرہ جو تھے وہ کراچی سے اٹھ کے اسلام آباد چلے گئے. پھر دوسری ہجرت ہوئی ہے جو چلے گئے ہیں سعودی عرب وغیرہ، لوگ چلے گئے ہیں، مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں. پھر بعد میں آئے لوگ جو کہ اب برطانیہ میں، امریکہ میں اور آسٹریلیا میں مقیم ہیں. کبھی کبھار انہوں نے چھوٹی سی کتاب لکھی، کراچی آئے، چھپوالی، اور اس طریقے سے کتابوں کی صنعت زندہ ہے ان لوگوں کے دم سے جو کما رہے ہیں پاؤنڈ میں اور ڈالر میں، کتابیں چھپوا رہے ہیں پاک روپیز میں آ کے. تو ان ہجرتوں کے سلسلے کے درمیان میں 47 سے لے کر 93 کا پیریڈ بھی بڑا ایک زرخیز دور تھا.
اور اس میں بہت سارے ادیب شاعر اور اس میں مزاح نگار آئے تھے اسی کراچی کے اندر. اس لیے بہت معذرت، میں معراج جامی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 1993 کے بعد یہ شہر جو ہے وہ مالا مال ہوا ہے مزاح نگاروں سے اور شاعروں سے. کافی مزاح نگاروں کا ذکر ہے، ممکن ہے آپ کے پسندیدہ مزاح نگار کا بھی اس میں ذکر ہو، میں کیوں بتاؤں، کتاب خریدیں اور خود پڑھ لیں. ہاں، میں اپنے پسندیدہ مزاح نگار کا اس کتاب میں سے ذکر ضرور سناؤں گا آپ کو، جو محرک تھا یہ کتاب خریدنے کے لیے میرا. آئیے سنتے ہیں. شاہ معین الحق فاروقی، 15 جون 1932 سے 31 دسمبر سن 2011 تک. طنز و مزاح کے ایک خاموش قلمکار ہمارے بزرگ محترم شاہ معین الحق فاروقی صاحب بھی سرکار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور لکھتے رہے. بہترین مترجم بھی ہیں اور مبصر بھی. ان کی خود نوشت کلرک سے کلرک تک ایک سرگزشت بھی منظر عام پر آ چکی ہے. ان کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کا مجموعہ کھٹے میٹھے انار کئی برس پہلے منظر عام پہ آ چکا ہے، جس میں ان کی شگفتہ تحریریں پڑھنے والوں کو لطف و انبساط دیتی ہیں. دیگر کتابوں میں شخصی خاکے بیدار دل لوگ، ایک جج ہنس بھی سکتا ہے شاعر بلبل نواد کی، جہات غالب، ہارون ابن علی کی خود نوشت کا اردو ترجمہ اندیکھی گہرائیاں وغیرہ شامل ہیں. ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کھٹے میٹھے انار میں شاہ صاحب کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں، شاہ صاحب کا انداز بظاہر ہلکا پھلکا ہے، مزاح میں شگفتگی اور طنز میں نرمی ہے. وہ جو مزاح کا عام تصور ہے کہ چند دوست سڑک پہ یکجا ہوئے اور قہقہوں اور خوش گفتاری کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ زمین و آسمان میں تہلکہ پڑ گیا، عام مزاح گو شاعر اور مزاح نویسوں کے ہاں بھی یہ انداز عام ہے. مزاح کی لطافت اور طنز کی نزاکت کو سمجھنے اور برتنے والے کم ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس طرز روش کو عام دیکھ کر دم خود رہ جانے میں عافیت ہے. شاہ صاحب اپنے مزاج سے مجبور ہیں، دم بخود تو ہو نہیں سکتے لیکن غل بھی مچا نہیں سکتے. پورے اعتماد لہجے اور شائستہ انداز میں بڑی معنی خیز مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، ہنسی ہنسی میں مفاد پرست نوکر شاہی اور معاشرے کو آئینہ دکھاتے رہے. اگرچہ وہ خود بھی نوکر شاہی کا ایک ستون رہے، لیکن چونکہ بے شمار اچھے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے، نامور بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے، دل درد مند کے حامل اور قوی ہمدردی کے قائل ہیں، لہٰذا ان کے مزاح اور طنز میں انہی کی چوٹ پڑتی نظر آتی ہے. شاہ معین الحق فاروقی صاحب کی کتاب کھٹے میٹھے انار میں ایک مضمون من کے سابق عارضی مدیر سے اقتباس. چاول کے کھیت میں زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے چاول کے درخت جل جاتے ہیں. وہ پاگل بہت زور سے ہنسا. یہی بات میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. میرے گھر پر ایک چیز ہے، میں اسے دودھ کا کھیت کہتا ہوں تو لوگ مجھ پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے بھینس کہو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھینس ہی کیوں کہوں، بھینس تو بڑا غیر شاعرانہ سا لفظ ہے، شروع ہی بھینس سے ہوتا ہے. دودھ کا کھیت میں کس قدر رومانیت ہے ان الفاظ میں. آپ ذرا ان دونوں لفظوں کو باری باری ادا تو کیجئے. بھینس لا حول ولا قوت، دودھ کا کھیت سبحان اللہ. کیا بات ہے دودھ کا لفظ ادا کرنے میں. پھر بھی بعض تنگ نظر لوگ یہ کہتے ہیں دودھ کا کھیت کی ترکیب نہ صرف قواعد بلکہ امر واقعہ کے لحاظ سے بھی غلط ہے. صاحب، میں اس کٹ حجتی اور ہٹ دھرمی کو نہیں مان سکتا. آپ ہی بتائیے کہ اگر چاندنی کا کھیت ہو سکتا ہے تو دودھ کا کھیت کیوں نہیں ہو سکتا. صاف سچی بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مزاج میں بڑی یکسانیت ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بڑی مدد ملے گی. بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج ہی 2-3 مضامین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر یہ سارے مضامین چھپ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زرعی دنیا میں جو بہت دنوں سے جمود کا شکار ہے ایک انقلاب آ جائے گا. بقیہ 97 مزاح نگار کراچی کے یہ تذکرہ آپ اس کتاب کو خرید کے پڑھیے. کتاب کی آخری جو مجھے اچھی بات لگی ہے وہ کہ اس کتاب میں جتنے بھی جامی صاحب نے اس میں جہاں جہاں سے استفادہ کیا ہے اس کا پورا انہوں نے حواشی دیے ہیں اور ہر مزاح نگار کے بارے میں جو اس کے ایکسٹریکٹ نکالے ہیں، جو حالات نکالے ہیں، اس کا پورا اس کے آخر میں حواشی بڑے تفصیلی ہیں، جو خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. یہ حصہ ہے اس کا. کتاب اچھی ہے لیکن مانگ کے نہیں پڑھیں، خرید کے پڑھیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.